اذان واجب الاحترام، کل سے گفتگو کا آغاز اس انداز سے ہوا تھا کہ خالق کائنات مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اے مومنوں کیا چاہتے ہو میں تمہیں ایسی تجارت سکھا دوں جس تجارت میں نفع ہی نفع ہے، جس تجارت میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، جس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر اس تجارت میں تم شامل ہونا چاہتے ہو اس کی کچھ شرطیں ہیں، اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اس عظیم تجارت میں شرکت کرنے کی شرط یہ ہے کہ تم اپنا مال بھی انویسٹ کرو اور اپنی جان بھی انویسٹ کرو۔ عظیم تجارت خدایا، بہت عظیم تجارت ہے کہ ہمیں تو ایسی تجارت کی طرف آگاہ کر رہا ہے جس میں نقصان ہی نہیں۔ دنیا میں جب ہم تجارت کرتے ہیں تو مال تو انویسٹ کرتے ہیں، لیکن خدایا یہ جان انویسٹ کرنے والا معاملہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ تو عجب نہیں اگر خدا سے یہ سوال پوچھا جائے تو خدا یہ کہہ دے، مولا حسین کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں اور بھی مرے ہوں گے، لیکن جب حبیب نے اپنی جان انویسٹ کر دی آج تک زندہ رہ گیا۔ مولا حسین کے زمانے میں ہزاروں لاکھوں اور بھی مرے ہوں گے، لیکن جب حر نے اپنی جان انویسٹ کر دی اس تجارت میں، وہ دوسروں کو کوئی نہیں جانتا، دوسروں کا نام و نشان ہی نہیں رہا، لیکن حر آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی بیماروں کو شفا دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم تجارت ہے۔ لیکن کل گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ اللہ گفتگو صاحبان ایمان سے کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پڑھتے ہیں ہم اکثر، یا ایھا الذین آمنو پڑھتے ہیں اکثر، لیکن یا ایھا الذین آمنو کل آپ نے سنا کون ہے؟ شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا۔ یہ آمنو، یہ با ایمان، یہ صاحبان ایمان ہر ایک کو نہیں کہتے۔ یہ با ایمان کون ہے؟ یہ صاحبان ایمان کون ہے؟ اہل سنت کے علماء نے، امام احمد ابن حنبل نے، جلال الدین سیوطی نے، حلیۃ الاولیاء کے لکھنے والے اور کئی دیگر اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا اور امام علی کو اپنا امام مانتا ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں جو علی کو اپنا امام مانتا ہے، جو علی کو اپنا مولا مانتا ہے، جو علی کو اپنا آقا مانتا ہے۔ اچھا، اب ایک بات میں نے کل بھی کہی تھی، اس کو تھوڑا آگے لے چلوں، پھر اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ ہم شیعوں نے اگر مولا علی کو اپنا امام مانا تو اپنی مرضی نہیں چلائی۔ یہی تو شیعہ کا کمال ہے کہ شیعہ، میں نے کل بھی کہا، کبھی اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ حقیقی شیعہ کی بات کر رہا ہوں، زبانی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا۔ حقیقی شیعہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا نبی کی مرضی کیا ہے، جو مولا نبی کی مرضی ہے اسی پر وہ عمل کرتا ہے، وہی اس شیعہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم نے اگر مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانا کیونکہ رسول کی یہ مرضی تھی، کیونکہ رسول کا یہ حکم تھا، اور رسول نے بھی اپنی طرف سے تو اپنی مرضی سے نہیں ارادہ کیا کہ بھائی میرا بھائی ہے، میرا کزن ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں جس کا میں مولا اس کا۔ بھائی رسول نے بھی اپنی مرضی نہیں چلائی۔ رسول کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، رسول وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے۔ رسول اپنی مرضی نہیں چلاتے۔ اور یہاں پر وحی نازل ہوئی، غدیر خم کا میدان ہے، جبریل وحی لے کر آ گئے، کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور کل گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ماں کیا ہے۔ یہ ماں توحید نہیں ہے، کیونکہ توحید تقول لا الہ الا اللہ تفلح شروع میں آ چکا تھا، کل گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ ماں نبوت نہیں ہے، نبوت تو 23 سال پہلے رسول اعلان کر چکے تھے۔ یہ ماں معاد اور قیامت نہیں ہے، القاریہ ما القاریہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ ماں نماز نہیں ہے، کیونکہ شب ہجرت نماز کا حکم آ چکا ہے۔ یہ ماں نماز نہیں ہے، کیونکہ شب معراج نماز کا حکم آ چکا ہے۔ یہ ماں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آ چکا ہے۔ یہ ماں جہاد نہیں ہے، کیونکہ 8 سال پہلے غدیر سے جہاد
جہاد کا حکم آ چکا ہے. تو یہ ماں, کل ہم نے گفتگو کی, یہ ماں کیا ہے؟ یہ ماں جو بھی ہے, لیکن نماز نہیں ہوتی جب تک ماں زندگی میں نہ ہو. یہ ماں, یا علی, یہ ماں کیا ہے؟ یہ ماں جو بھی ہے, نماز تب تک نہیں ہوتی جب تک ماں نہ آ جائے. روزہ تب تک روزہ نہیں ہوتا جب تک ماں نہ آ جائے. میم الف ماں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. یہ ماں کیا ہے؟ کل آپ نے سنا کہ غدیر خم میں مولا علی نے, جب رسول خدا وہاں پر موجود تھے, مولا علی کو بلایا, مولا علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا ماں ولایت علی ہے. اب یہ جملہ اس پہ ایک صاحب نے کہہ دیا, مولانا صاحب آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ ماں جو ہے اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا. ہم اپنے اہل سنت کے بھائیوں کو یہی تو سمجھا رہے ہیں, اے ہمارے سنی بھائیوں, ہماری نہ تم سے کوئی دشمنی, ہماری نہ کسی اور سے کوئی دشمنی, بس ہمیں بچپن سے یہ سیکھا ہے کہ بھائی جو رسول کا حکم ہے سر آنکھوں پہ, جو رسول کا حکم ہے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ولایت علی نماز سے بالا تر ہے, اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے, یہ بھی رسول خدا کا حکم ہے. رسول خدا نے بتایا. ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے کہا کہ یا رسول خدا نماز پڑھتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول خدا کہتے تھے ہاں تو جنت میں جائے گا. یا رسول خدا روزہ رکھتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول خدا کہتے تھے تو جائے گا. یا رسول خدا میں خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول خدا کہہ دیتے ہاں تو جائے گا. لیکن اس نے جب سوال پوچھا, رسول خدا نے ہاں نہیں کہا. یا رسول خدا میں نمازی ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ میں روزے دار ہوں, کیا میں روزہ رکھتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ میں خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں, کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ مولا رسول خدا نے کہا اے نمازی, اے روزے دار, اے حاجی, اے خیر کے کام کرنے والے, جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو, جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو, جتنے خیر و خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو, مگر ایک بات یاد رکھنا, اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہ ہوگی, نہ نماز قبول ہوگی, نہ روزہ قبول ہوگا. بھائی اگر دل میں عشق علی نہیں ہوگا, جتنی نمازیں پڑھ لے, جتنے روزے رکھنے رکھ لو, وہ منہ پہ مارا جائے گا, نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا. اگر دل میں عشق علی نہ ہو, اگر دل میں ولایت علی نہ ہو, اگر دل میں محبت علی نہ ہو, تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے. اپنا عقیدہ سنا رہے ہیں, یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے. اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے, اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے. دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز, جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے. جنت, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد. تو اب ماں کا تعارف ہو گیا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہ توحید کا حکم نہیں تھا, یہ جناب معاد اور قیامت کا حکم نہیں تھا, یہ نبوت کا حکم نہیں تھا, یہ نماز کا حکم نہیں تھا, یہ روزے کا حکم نہیں تھا, بلکہ یہ نماز کی قبولیت کے معیار کا حکم تھا. اب اللہ کے رسول نے, آپ نے کل سنا کہ ابو ذر کو کہا کہ سب کو جمع کرو, عمار, سلمان, مقداد, سب کو جمع کرو. ابو ذر نے اذان دی. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ اصحاب سارے جمع ہو گئے, سارے صحابی جمع ہو گئے, کوئی اسپیشل پیغام رسول خدا دینا چاہتے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ممبر بناؤ, ممبر لے کے آؤ. کہا کہ یا رسول خدا مدینے سے لائیے, مکے سے لائیں, مدینہ بھی دور مکہ بھی دور, کیا کریں, یہیں پہ بنا دیں, یہاں تو نہ لکڑی ہے, نہ ہتھوڑا ہے, نہ کیلا ہے, تو کیا کرے. اللہ کے رسول نے کہا یہ جو ہے نا, یہ اونٹوں کے پالان, یہ جمع کرو اور اس سے ممبر بناؤ. اور اصحاب نے اونٹوں کے پالانوں سے ممبر جمع کیا, ممبر بنایا. ایک جملہ ہدیہ کروں کہ بھائی یہ صحابی بہت عظیم ہے, ہمیں اصحاب سے بڑی محبت ہے, ہم بہت عزت کرتے ہیں اصحاب کی, ایسی کوئی بات نہیں, ہم اصحاب پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ صحابی جس نے رسول پہ جان قربان کی. لیکن اصحاب کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اصحاب جب رسول خدا کے بغیر ایک ممبر نہیں بنا سکتے تو بارش سے ممبر کیسے بنائیں گے؟ رسول کہہ رہے ممبر بناؤ, کہا رسول خدا کیسے بنائے؟ لکڑیاں ہے نہیں, یہاں پہ کیلے ہے نہیں, ہتھوڑا ہے نہیں, کہا اونٹوں کے جو یہ پالان ہے نا انہیں جمع کرو, اس سے ممبر بناتے ہیں. اور شاید اللہ کے رسول نے اونٹوں کے پالانوں سے ممبر اس لیے بنوایا تھا کیونکہ رسول جانتے تھے کہ ضرورت کے وقت بہت سارے چلے جاتے ہیں.
ضرورت کے وقت بہت سارے چلے جاتے ہیں، جب ان کے پالان یہاں پر ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مجبوری کی حالت میں ہی باقی رہ جائیں گے۔ اور کمال کیا اللہ کے رسول نے، یہاں غدیر کا خطبہ ختم ہوا کہ فوراً یہ ہٹا دو، فوراً یہ ممبر توڑ دو، فوراً پالان لے جاؤ۔ گویا رسول خدا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی مدینے کے ممبر پہ جو چاہے بیٹھے میرے بعد، لیکن یہ غدیر کا ممبر ہے، اس پہ یا نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے۔ غدیر کے ممبر پہ یا علی، یا نبی بیٹھیں گے یا علی بیٹھیں گے۔ اب اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے پوچھا، اصحاب سے پوچھا، اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ اصحاب تھے، کہا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر حق تصرف رکھتا ہوں؟ حق تصرف جانتے ہیں کیا ہے؟ حق تصرف یعنی کہ میں آپ پر آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اچھا آپ اگر خود کو آگ میں جلا دیں آپ کو اجازت نہیں، خودکشی یہ گناہ ہے، حرام ہے، لیکن اگر رسول کہیں کہ آگ میں کود جاؤ تو واجب ہے۔ جیسے ہارون مکی کو امام نے کہا آگ میں کود جا، اس نے چون و چرا نہیں کیا، کود گیا۔ ہمیں امام کی، نبی کی ایسی اطاعت کرنی ہے۔ اور حق تصرف یہ ہے کہ آپ پر آپ سے زیادہ حق ہے۔ اصحاب سے پوچھا کیا میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ کہا بلا، جی رسول خدا بالکل، آپ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اللہ کے رسول بیان بھی کر رہے ہیں، علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے دکھا بھی رہے ہیں۔ اگر کوئی کل بہانہ کرے نا میں نے سنا نہیں، اگر کوئی کہے نا میں نے سنا نہیں، تو دیکھا تو صحیح تم نے۔ اور صرف یہ نہیں کیا بلکہ ساتھ میں ایک صحابی کو کھڑا کیا، لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، جس کی آواز بہت بڑی تھی، کہا تو جو میں کہہ رہا ہوں ریپیٹ کرتا رہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اچھا عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اتنا بڑا غدیر کا اعلان ہو رہا ہے، رسول چیخ کے بتا رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے بعد میں کہا ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں سنا۔ ارے رسول خدا نے ایک صحابی ساتھ میں رکھا تھا جو بلند آواز میں کہہ رہا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہ بھی تو نے نہیں سنا؟ تو عجیب انسان ہے اے مسلمان، جب سننے پہ آئے تو جو بات رسول نے کان میں چچا کو کہی وہ سن لیتا ہے۔ عجیب انسان ہے کہ جب تو سننے پہ آئے کہ رسول نے چچا کو کان میں کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، وہ تو سن لیا، غدیر کا اتنا بڑا اعلان نہیں سنا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کان کی خرابی نہیں، اس کی دل کی خرابی ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وآل محمد وعجل فرج۔ خدا را یہ غدیر، عید غدیر ایک بہت عظیم عید ہے، بہت اعلیٰ عید ہے، اس کو پھیلائیے۔ اکثر ہمارے بھائی کہتے ہیں بھائی عید قربان ہم نے سنی، عید فطر سنی، یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی؟ یہ عید غدیر کیا ہے؟ یہ بہت بڑی عید ہے، یہ اتنی بڑی عید ہے کہ شاید عید قربان سے بھی بڑی عید ہو۔ یہ شاید عید فطر سے شاید نہیں بلکہ یقیناً، کیونکہ عید فطر پہ اللہ نے نہیں کہا دین مکمل ہو گیا، عید قربان پہ اللہ نے نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، مگر عید غدیر پہ اللہ نے کہا دین مکمل ہو گیا۔ ایک جملہ ہدیہ کروں آپ کی پیاری سماعتوں کو۔ اچھا کیا مطلب دین مکمل ہو گیا؟ اللہ راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی؟ یہ غدیر کے اعلان کے بعد یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اور اہل سنت کے علماء نے بھی اس کو اقرار کیا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول خدا نے غدیر کا اعلان کیا کہ غدیر کے اعلان کے بعد جبریل پھر آ گیا، آج دین مکمل ہو گیا، آج اللہ راضی ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئیں۔ عجیب بات ہے، خدایا لا الہ الا اللہ تھا تب دین مکمل نہیں ہوا تھا، محمد رسول اللہ تھا تب دین مکمل نہیں ہوا تھا، تو گویا اللہ نے یہ آیت بھیج کر بتایا ہاں لا الہ الا اللہ تھا مگر تب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا، محمد رسول اللہ تھا مگر تب تک دین مکمل نہیں ہوا تھا، مگر جیسے علی ولی اللہ آ گیا دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ یہ ہے غدیر، اتنی بڑی نعمت ہمارے بھائیوں کو بتائیے۔ لیکن ایک کمال کا ایک آپ کو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں اہل سنت کے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، کہتے ہیں 1 ہے 2 ہے 3 ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جانے سے قبل اعلان نہیں کیا، بتایا نہیں، بھائی غدیر کا اتنا بڑا اعلان یہ سمجھ نہیں رہے، لیکن تھوڑی دیر ان کی بات کو مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جانے سے پہلے اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد جانشین کون ہے، بلکہ کہا کہ تمہاری مرضی، جسے چاہو انتخاب کر لو، جسے چاہو بنا لو، جسے چاہو سلیکٹ کر لو، جسے چاہو الیکٹ کر لو۔ اچھا ہم انہی بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی تم یہ مسواک کیوں استعمال کرتے ہو؟
اللہ کے رسول نے بتایا، سنت نبی ہے. ہاں بھائی، واہ بھائی واہ. یہ جو شلوار اوپر کرتے ہو کیوں کرتے ہو؟ جی سنت رسول ہے جی، ماشاء اللہ، سنت رسول پہ عمل کرنے، اس میں کوئی حرج نہیں، جو بھی تاریخ میں انہوں نے پڑھا. اچھا تم یہ مسجد میں جاتے ہو تو الٹا پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ کہا نہیں، رسول نے کہا ہے کہ کیا کرو مسجد میں؟ سیدھا پاؤں، سنت رسول ہے. اچھا ٹوائلٹ میں جاتے ہو الٹا پاؤں پہلے کیوں رکھتے ہو؟ رسول کی سنت ہے، رسول نے کہا کہ جب واش روم جاؤ تو پہلے کیا کرو؟ الٹا. اچھا کنگھی بیٹھ کے کیوں کرتے ہو؟ سنت رسول ہے، کھڑے ہو کے کنگھی نہ کرو. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ فلاں کام کیوں کرتے ہو؟ یہ سیدھے طرف کیوں سوتے ہو؟ سنت رسول ہے، رسول نے کہا کہ اس پہ عمل کرو. میں ایک عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اے میرے بھائی، اے میری جان، اے میرے پیارے دوست، جس رسول نے برش کرنا بتایا کہ کیسے کریں، جس رسول نے ٹوائلٹ میں جانا بتایا کہ کیسے جائیں، جس رسول نے کنگھی کرنا بتایا کہ کیسے کنگھی کریں، جس رسول نے سونا بتایا کہ کیسے سوئیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانے والا رسول اتنی بڑی چیز بتائے بغیر کیسے چلا گیا؟ برش کرنے سے، اگر آپ برش نہیں کریں گے تو کیا کافر ہو جائیں گے؟ اگر آپ مثال کے طور پہ مسجد میں آتے ہوئے پہلے الٹا پاؤں رکھیں گے، کیا آپ مسلمانیت سے نکل جائیں گے؟ اگر ٹوائلٹ جاتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں رکھیں گے، کیا کوئی آپ کو منافق کہے گا؟ نہیں، کوئی نہیں کہے گا. بھائی یہ سنت ہے، کسی نے عمل کیا تو کیا، ایک نارمل بات ہے نا، اس سے دین خراب نہیں ہو رہا. اتنی چھوٹی چیزیں بتانے والا نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے کہہ کے چلا جائے میں جا رہا ہوں، میں نے کنگھی کرنا تو سکھایا، میں نے برش کرنا تو سکھایا، میں نے ٹوائلٹ میں جانا تو سکھایا، میں نے مسجد میں آنا تو سکھایا، لیکن میں یہ بتا کے نہیں جا رہا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہے، تم اپنی مرضی سے کسے سلیکٹ کر لو. کس کی عقل مانتی ہے؟ عقل کیسے مانتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا واقعہ سنیے، کمال کا واقعہ، اپنے بچوں کو سکھائیے. چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے کسی استاد نے پوچھا، یہ بچہ شیعہ تھا، استاد اہل سنت کا تھا. کلاس میں پوچھا، کہا کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ، تم کہتے ہو علی خلیفہ بلا فصل ہے، کوئی دلیل ہے؟ عقلی دلیل دینا. وہ عقلی، اب چھوٹے سے بچے سے پوچھ رہا ہے. اپنے بچوں کو اتنا مضبوط، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ دلائل سکھائیے کہ اگر تمہارا عقیدہ ہے کہ علی خلیفہ بلا فصل، کیا دلیل ہے؟ بچے نے کہا، اب باپ نے اسے ٹرین کیا ہوا تھا، بچے نے کہا کہ استاد اگر ابھی آپ کو پرنسپل بلائے تھوڑی دیر کے لیے، غور سے سنیے گا، اگر ابھی پرنسپل تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بلائے تو کیا آپ، ہم 20 بچے ہیں کلاس میں، 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، کیا ہم بچوں کو آپ یہ کہہ کے جائیں گے بچوں میں 15 منٹ کے لیے پرنسپل سے ملنے جا رہا ہوں، جب تک میں نہیں تم اپنوں میں سے کسی کو انتخاب کر کے مانیٹر بنا دو؟ ٹیچر کیا آپ یہ کہہ کے، اب اسکول میں تو آپ جانتے ہیں نا کچھ ٹیچرز بھی بیٹھے ہوں گے، بچے جب ٹیچر جاتا ہے کیا یہ کہہ کے جاتا ہے میں جا رہا ہوں تم کسی کو مانیٹر بنا دو، یا ٹیچر خود کہتا ہے تم مانیٹر بنو گے، جب تک میں نہیں ہوں تب تک تم مانیٹر بنو گے؟ اب ٹیچر نے کہا اے شیعہ بچے، تیرا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فضل ہے، دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل سنا. کہا ٹیچر پرنسپل آپ کو 15 منٹ کے لیے بلائے، آپ کلاس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب 15 منٹ کے لیے 20 بچوں کی کلاس ہے، 25 بچوں کی کلاس ہے، 30 بچوں کی کلاس ہے، کیا اس کلاس کو آپ یہ کہہ کے جائیں گے میں جا رہا ہوں بچوں تم اپنی طرف سے جسے چاہو مانیٹر بنا دو؟ ٹیچر نے کہا کیا میں عقل کا اندھا نظر آ رہا ہوں؟ اگر میں ایسے کہوں گا تو ٹیچر کہتا ہے کہ شور و غل ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، بچے کہیں گے مجھے بناؤ مجھے بناؤ مجھے بناؤ، اور پرنسپل الٹا ناراض ہوگا کہ تیری کلاس سے شور آ رہا ہے، مجھے ڈانٹ پڑے گی. میری عقل یہ نہیں مانتی کہ میں 25 بچوں کی کلاس کو 15 منٹ کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ کے جاؤں. تو یہ شیعہ بچہ اپنے سنی استاد کو کہتا ہے تو آپ کی عقل کیسے مانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے عالم اسلام کو ہمیشہ کے لیے بغیر مانیٹر کے چھوڑ دیا؟ کیسے عقل مانتی ہے؟ حیدری 25 صلی علی محمد وآلہ. اچھا ایک میں گلہ کروں، شکوہ کروں، نعرے ریپیٹڈ لوگ لگا رہے ہیں تو کہیں یہ ذہن میں نہ آئے کہ مولانا نے بٹھائے ہیں، دوسرے بھی لگا دیں تاکہ یہ بات جو ہے ذہنوں میں نہ بیٹھے کہ مولانا نے بٹھائے ہوئے ہیں. اور نعرے حیدری لگانے کی عادت انشاءاللہ رکھی ہے. جو نعرے حیدری لگاتا ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا علی، ایسے ہی ہے نا، جو نعرہ لگاتا ہے لوگ کہتے ہیں یا علی. تو نعرہ لگانے والا دوسروں سے عبادت کراتا ہے کیونکہ ذکر علی عبادت. تو نعرے لگانے میں کنجوسی. یا علی بھائی، اے ٹیچر
25 بچوں کی کلاس کو 15 منٹ کے لیے آپ بغیر مانیٹر کے نہیں چھوڑ کے جا رہے, آپ خود مانیٹر سلیکٹ کر رہے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے, فتنہ نہ ہو جائے, فساد نہ ہو جائے. تو کیا آپ جتنی عقل رسول کو بھی نہیں تھی؟ نعوذ باللہ. کیسے آپ مانتے رسول نے کہا میں برش کرنا تو سکھا رہا ہوں لیکن وسیع جانشین وہ خود بنا دو؟ تھوڑی سی عقل کو استعمال کریں. وہ واپس چلتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت, بزنس مین بن جاؤ مومنین, بزنس مین بن جاؤ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب مل جائے, یہ بھی آپ کو کہتا چلوں, اللہ کرے بزنس مین بنو اور تم گورنمنٹ کی جاب کی تلاش میں ہو. گورنمنٹ کی جاب میں کیا ملے گا؟ اکثر مومنین کہتے ہیں مولانا وہ کام پہ جانے کی ضرورت نہیں, گھر میں سوئے ہوئے سیلری ملتی ہے. ارے کمبخت, یہ تو حرام کام ہے, کوئی اور کرے تو کرے, تو شیعہ نہ کر. ایک مومن نے بتایا مجھے, کہا مولانا گورنمنٹ جاب کا فائدہ یہی ہے کہ گھر میں سوئے رہو, 8 بجے کا ٹائم ہے, 12 بجے جاؤ, 2 گھنٹے جاؤ, سائن کر کے واپس آ جاؤ, پیسہ ملتا رہے گا. ایک آدمی کو میں جانتا ہوں 6 مہینے جاب پہ نہیں گیا, اسے سیلری آ رہی تھی. ارے مومن, اللہ کے چاہنے والے, اللہ کے نبی کے چاہنے والے, یہ گورنمنٹ کی جاب کو چھوڑو, مومن تاجر ہو. رسول خدا کیا تھے؟ تاجر تھے, تجارت کرتے تھے. نبی کی سنت یہ ہے. اب آئیے, اللہ تجارت سکھا رہا ہے. تجارت دنیا میں بھی کوشش کریں, دنیاوی معاملات میں بھی تجارت اور اخروی معاملات کی بھی تجارت. اور یہ تجارت جو اللہ سکھا رہا ہے یہ عظیم تجارت ہے, عظیم تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں, جس میں نفع ہی نفع. مگر اب آپ نے سنا شرائط ہیں, مال انویسٹ کرو, اللہ کے لیے مال انویسٹ کرو گے 1 درہم لگاؤ گے 10 درہم لکھا جائے گا. امام زمانہ کے لیے 1 درہم لگاؤ گے 2 ملین لکھا جائے گا. اور کیا کریں؟ جان انویسٹ کرو. خدایا جان انویسٹ کیوں کریں؟ جان تو سب کو پیاری ہے. کہا مرنا تو ہے ہی تمہیں ویسے, اب کتے کی موت مرو گے تو تیرا نام مٹ جائے گا, لیکن اگر حر کی طرح, حبیب کی طرح, جون کی طرح اپنی جان انویسٹ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں, قیامت تک تیرا نام باقی رہے گا. قیامت میں بھی تو نورانی چہرے کے ساتھ آئے گا. یہ ہے انویسٹمنٹ. لیکن اب آپ کو میں نے جیسے کل کہا کہ دیکھیے جب بھی آپ تجارت کرتے, بزنس کرتے, کانٹریکٹ لکھتے ہیں نا بھائی, آپ جس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں کانٹریکٹ کرتے ہیں, شرائط کیا ہیں, کنڈیشنز کیا ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشن. تو اب اللہ اس تجارت میں جوائن ہونا چاہتا ہوں, یہ بچہ بھی جوائن ہونا چاہتا ہے, یہ بزرگ بھی, وہ مومنہ خاتون بھی, جتنے مومنین سب اس عظیم تجارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. کیا کرے, کیا کنڈیشنز ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے, کانٹریکٹ تو تیرے ساتھ لکھیں تو کیا لکھیں؟ کہ ایک کانٹریکٹ کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باطن کو صاف کر دو, اپنے باطن میں سے غلاظت نکال دو, اپنے باطن میں سے نجاست نکال دو, اپنے باطن میں سے حیوانیت نکال دو, اور اپنے باطن کو باطل چیزوں سے دور کرو, اور اپنے باطن کو کم سے کم انسانی بنا دو. یہ ہمارے باطن کے اندر باطل چیزیں ہیں بہت ساری, حیوانی چیزیں ہیں بہت ساری, صفات رذیلہ ہیں بہت ساری, صفات شیطانی ہیں بہت. ارے انسان, اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے, تو انسان کم سے کم بنے رہے. اللہ کا تو یہی پلان ہے کہ تو انسان ہے اور فرشتوں سے بھی برتر ہو جائے, اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر تو وہاں نہیں پہنچ رہا, کم سے کم اس بزنس میں شامل ہونے کی شرط یہ کہ صفات حیوانی اپنے اندر سے نکال دے. اور ایک صفت پہ ہم نے گفتگو کی تھی, میں نے کہا تھا کوشش کروں گا کہ ہر روز ایک صفت سناؤں, لیکن مجھے لگ رہا ہے ہر 3 دن میں ایک صفت پہ گفتگو ہوگی. پھر انشاءاللہ تقریباً ان 9 دنوں میں شاید 3 صفات پہ گفتگو ہو سکے. خطرناک صفت, کل آپ نے سنا غصہ. یہ غصہ شیطانی صفت ہو جاتی ہے جب آپ کے کنٹرول سے نکل جائے. ہاں اگر غصہ کنٹرول میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, وہ تو ضروری ہے, اللہ نے دیا ہے. اور ابھی کل آپ نے سنا کہ غصہ کرو تو کس پہ کرو؟ اپنی ہوا اور ہوس کی وجہ سے نہیں, غصہ کرو تو اللہ کے دشمن پہ کرو, غصہ کرو تو نبی کے دشمن پہ کرو, غصہ کرو تو علی کے دشمن پہ کرو. یہی تو تبرہ ہے. لیکن تبرہ کی بھی شرائط ہیں, قوانین ہیں. دیکھیے غصے کو مینج کرنا سیکھو. ایون وہ جو صحیح غصہ ہے, اللہ کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے, نبی کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے, علی کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے. لیکن پہلے دیکھو جیسے یہ جو غصہ کر رہا ہوں میں اس شخص پہ, یہ شخص جو اللہ کا دشمن ہے, یہ شخص جو نبی کا دشمن ہے, یہ شخص جو علی کا دشمن ہے, کیا یہ حقیقت میں دشمن ہے یا یہ پروپیگنڈا کا شکار ہوا ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. ابھی پاکستان میں غصے کی بہت بڑی بیماری ہے. آپ کے شہر میں یا کہیں پہ بھی پاکستان میں روڈ پہ گلی پہ کسی کی کسی سے ذاتی دشمنی ہو جائے اور مجمع میں شور کر کے کہے کہ اس نے قرآن پھاڑا ہے, عوام کیا کرتی ہے؟ اسے مار دیتی ہے. پوری دنیا کا غصہ پاکستانی میں اس وقت جمع ہو جاتا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. ایسی لاتیں مارتے ہیں بیچارے کو, ایسے مارتے ہیں کہ وہ انسان نہیں لگتے, وہ حیوان لگتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اور بعد میں پتا چلتا ہے اس نے قرآن نہیں پھاڑا تھا, وہ کمبخت آدمی تھا, وہ اس کو مس یوز کرنا چاہ رہا تھا, اس نے اس کی بات نہیں سنی, اس نے اس پہ تہمت لگا دی.
چور کے ساتھ کیا کرتے ہیں پاکستانی؟ جب پتا چلے چور 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 کیا کرتے ہیں؟ پکڑ کے اتنا مارتے اور بعد میں پتا چلتا ہے وہ تو چور تھا ہی نہیں، بیچارے چور تو بھاگ گیا. یہ غصہ ہے نا. اچھا اللہ کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے مولانا تو کیوں نہ مارے؟ نبی کے دشمن پہ غصہ کرنا ہے ایسے نہ کرے؟ علی کے دشمن پہ غصہ کرنا کیا ایسے نہ کرے؟ دیکھیں میں اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، غصے کو مینیج کریں. علی مولا کے دشمن پہ غصہ ہے لیکن کیسے مینیج کروں؟ مولا حسن کا واقعہ ہے. شامی شام سے آیا، شام والے نے اس کو برین واش اتنا کیا کہ اس نے مولا حسن کو گالیاں دینا شروع کی. کیا کی؟ گالیاں، برا بھلا، بدتمیزی، مولا کے بابا کو برا بھلا. کیا مولا کو غصہ نہیں آیا ہوگا؟ آخر اجازت ہے نا کہ علی کے دشمن پہ غصہ کرو. اصحاب غصے میں مولا اجازت دیجیے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کمبخت کہیں کا. شاید ان اصحاب میں کوئی پاکستانی بھی ہوگا تبھی اتنا جلالی تھا. ہاں بھائی غصہ آ رہا ہے اصحاب کو. مولا نے کہا صبر کرو صبر کرو، غصے کو مینیج کریں، غصے کو مینیج کریں. مولا نے کہا ابھی اگر اس کے غصے کا جواب میں غصے سے دوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ تو اس کا برین ویسے ہی بھرا ہوا ہے، ویسے ہی برین واش ہے بیچارہ، تو یہ تو اور دشمن بن جائے گا. یہاں غصے کو مینیج کرنا ہے. قرآن میں حضرت موسیٰ کا غصہ آیا، حضرت موسیٰ کا غصہ ہارون پر. قرآن میں سلیمان کا غصہ آیا ہدہد پہ. قرآن میں یونس کا غصہ آیا اپنی کافر قوم پہ. کیا اپنی ذات کے لیے تھا؟ کیا ہوا و ہوس کے لیے تھا؟ نہیں، اللہ کی خاطر تھا. مگر پھر بھی اللہ سمجھا رہا ہے کہ اس غصے کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. اس غصے کو مینیج کرو. کیسے مینیج کرے؟ مولا حسن سکھا رہے ہیں. اب مولا کے بابا کو گالیاں دے رہا ہے، مولا کو گالیاں دے رہا ہے، امام کو گالیاں دے رہا ہے. یہاں پہ غصے کی اجازت ہے، اس کو تو تھپڑ بھی مارتے امام تو کوئی گناہ نہ ہوتا. مگر امام نے جب وہ تھک گیا کیا کہا؟ تو تھکا ہوا ہے، اگر کھانا چاہیے میں کھانا دیتا ہوں، اگر پانی چاہیے میں پانی دیتا ہوں، اگر گھر چاہیے میرے گھر. یہ غصے کو مینیج کیا امام نے. ہمیں سکھایا لوگوں غصے کو مینیج کرو. اور ہمارے مومنین چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ. بیگم نے کھانا دیر میں پکایا، غصہ. بیگم نے نمک نہیں ڈالا، غصہ. بیگم نے مرچیں زیادہ ڈال دی، غصہ. بیگم سے مظلوم کوئی نظر نہیں آتی آپ کو. البتہ جب آپ لوگ انشاءاللہ کبھی انگلینڈ چلے جائیں نا تو وہاں پہ یہ غصہ بیگم آپ پہ کرتی ہے. یورپ میں خواتین جو ہے نا بہت پاورفل ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آپ بیوی پہ غصہ نہیں کرتے، وہاں بیوی غصہ کرتی ہے. دیر میں کیوں آئے، ٹائم پہ کیوں نہیں پہنچے، فلاں کام کیوں نہیں کیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی اگر شوق ہو آپ کو انگلینڈ جانے کا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا یہاں آپ غصہ کر رہے ہیں بیگمات پہ، اتنا وہ آپ پہ غصہ کریں گی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. غصے کی وجہ سے آپ نے سنا انسان قاتل بن سکتا ہے. غصے کی وجہ سے انسان اتنا ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے کہ کل آپ نے واقعہ سنا اس نے اپنے امام کو مکہ مارا. یہ غصہ اتنا خبیث ہے جب کنٹرول سے نہیں، کیونکہ غصے میں جب آپ کنٹرول میں نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فٹ بال ہے آپ شیطان کے پاؤں میں، جدھر لات مارے گا ادھر آپ جائیں گے. شیطان کہے گا دھکا دو، آپ دھکا دیں گے. شیطان کہے گا طلاق دو تو انسان طلاق دے دے گا. یہ غصہ بڑا خطرناک ہے، یہ غصہ بہت خطرناک ہے. اس غصے پہ کنٹرول کیجئے. ایک عالم دین کا واقعہ سناؤں، کمال کا واقعہ. بزرگ مجتہد، انہوں نے اپنے گھر میں 4 مجتہدین کو دعوت دی. 4 مجتہدین کو دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر پہ آئیے. آیت اللہ گل بائگانی، آیت اللہ مراشی نجفی، امام خمینی اور ایک اور آیت اللہ، یہ چاروں ان کے گھر میں آ گئے. اچھا ان کی بیوی بڑی غصے والی تھی، ان کی بیوی بڑی غصے والی تھی. کبھی ہوتی ہیں بد اخلاق بیویاں. تو ان کی بیوی نے، یہاں ان کا گھر بھی چھوٹا سا اس انداز سے تھا کہ اس طرف والے کمرے میں یہ مجتہدین بیٹھے تھے اور اس طرف والے کمرے میں یہ بیگم اپنے مجتہد شوہر اور میاں سے گفتگو کر رہی تھی. اور گفتگو میں کہہ رہی تھی ان کم وقتوں کو کیوں بلایا ہے. وہ اکثر بیگمات کہتی ہیں ان کو کیوں بلایا، یہ کوئی ٹائم ہے. ہاں کبھی کبھی بعض بیگمات ایسے کہیں ان کم وقتوں کو کیوں بلایا، اور وہ سارے سن رہے ہیں، مہمان بھی ہیں مجتہدین بھی ہیں. اب اس مجتہد کے بھائی نے اس مجتہد کو بلایا، کہا بھائی اسے طلاق دے دے، اسے طلاق دے دے. اتنے بزرگ مجتہدین کے سامنے آپ کی بے عزتی کر رہی ہے، آپ کی عزت خراب کر رہی ہے، اسے طلاق دے دے. غصہ ہے نا، بھائی کو غصہ آ گیا. مگر اس مجتہد نے کہا نہیں. کیا تم نے نہیں سنا؟ لیکن میں نے پڑھا ہے، روایت ہے جو بیوی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے. اب یہ روایت ایک مومن بیچارے نے سنی، وہ آ گیا مولانا کے پاس، کہا مولانا تو پھر میں تو اس 1000 شہیدوں کے ثواب سے محروم ہو گیا کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتی. تو کہیں یہ غلطی نہ کیجیے گا کہ گھر جا کے بیگم کو کہیں کہ ذرا بدتمیزی کرو تاکہ میں 1000 شہیدوں کا ثواب کما لوں. نہیں، کیونکہ جب بیگم بدتمیزی کرے گی تو وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگی. اسی طرح شوہر اگر بدتمیزی کرے گا وہ بھی فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا. معاذ ابن جبل یہ رسول کا صحابی ہے، بڑا صحابی ہے، اتنا عظیم صحابی ہے کہ رسول خدا اس کے جنازے میں آتے ہیں.
رسول خدا کہتے ہیں اصحاب کو کہتے ہیں کہ فرشتے اس کے جنازے میں آئے ہیں, اسے دفناتے ہیں اور دفنانے کے بعد کہتے ہیں ہائے ہائے بیچارہ فشار قبر میں مبتلا ہے. اصحاب حیران, آپ اس کے جنازے میں آئے, آپ کا صحابی ہے, اسے فشار قبر کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا کیوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. پاکستانی اکثر ہم نے نظر آیا مرد بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. مردانگی یہ نہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ غصے سے بات کریں یا بدتمیزی سے بات کریں. حدیث سنیے, حدیث کہتی ہے ملعون ہے وہ انسان, غور سے سنیے, جس کا انداز زندگی ایسا غصے والا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کے ڈر جاتے کہ وہ آ گیا غصے والا, آ گیا بدتمیز انسان. یہ بڑا خطرناک ہے انسان جس کا لائف اسٹائل ہی ایسا ہے کہ بچے کہتے بابا بدتمیز بابا آ گیا, غصے والا بابا آ گیا, لوگ پڑوسی کہتے غصے والا انسان آ گیا. نہیں, یہ کردار اچھا نہیں, بلکہ کردار تمہارا کیسا ہو, محبت والا ہو, کہ لوگ کہیں آ گیا کتنا اچھا انسان, آ گیا کتنا اخلاق والا انسان, اور جب تم چلے جاؤ کہیں یہ پھر کب آئے گا, یہ پھر جب آئے تو ہم اس سے گفتگو کریں. یہ اخلاق اہل بیت ہے. اب اگر اس عظیم تجارت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھو. یہ غصہ اینگر مینجمنٹ پہ 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں, بہت لمبا ایک موضوع ہے. میں صرف آج تھوڑی گفتگو ہوئی اور شاید کل تھوڑا اس پہ اشارہ کروں, پھر انشاءاللہ ایک اور صفت حیوانیہ کی طرف انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ان صفات کو نکالیے, یہ محرم کے دنوں میں خود کو حر بنائیے, خود کو چینج کیجئے, خود کو بدلیے. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں بدل سکتے, انشاءاللہ کل بتاؤں گا بدل سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں, اگر کھڑے ہوئے تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں. غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں, وضو کریں. غصے پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں, صلوات پڑھیں. اور کل بہت سارے لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 500 صلوات پڑھیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ جس نے 500 صلوات پڑھی وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے. واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. مجھے امید نہیں تھی, لیکن چکوال میں تقریباً کل 70% لوگوں نے وعدہ کیا, لیکن آج 50% نے ہاتھ اٹھایا. 20% آئے نہیں ہوں گے, میں حسن ظن کر رہا ہوں, لیکن اگر آئے ہیں, کل وعدہ کیا تھا, اور اگر صلوات نہیں پڑھی تو خود سے سوال پوچھیں کہ میرے پاس امام زمانہ کے لیے آدھا گھنٹہ ٹائم نہیں تھا, آدھا گھنٹہ امام کے لیے ٹائم نہیں تھا, آدھا گھنٹہ امام کے لیے ٹائم نہیں, 1440 منٹ میں کھانا بھی کھایا اس کے لیے ٹائم تھا, چائے بھی پی اس کے لیے ٹائم تھا, گفتگو گپ شپ بھی کی اس کے لیے ٹائم تھا. میں نے دیکھا کرکٹ میچ جب ہوتا ہے پاگلوں کی طرح, جب پاکستان ہندوستان کا میچ ہوتا ہے, ہمارے پاکستانی پاگلوں کی طرح گھنٹے گھنٹے ٹی وی پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. کئی تو نماز بھی کہتے ہیں کہ آخری لمحے میں پڑھیں گے, یہ دیکھیں اس نے چھکا مارا کہ نہیں مارا. یعنی ٹی وی کے لیے, کارٹون کے لیے, فلموں کے لیے, ڈراموں کے لیے, کرکٹ کے لیے, فٹ بال کے لیے وقت ہے, مگر جس کے لیے وقت نہیں وہ یوسف زہرا امام زمانہ. آج جمعے کا دن تھا نا, جمعے کا دن کیا, دعائے ندبہ کا دن ہے. کتنے مومنین نے آج دعائے ندبہ پڑھی, آدھا گھنٹہ لگتا ہے. کتنے مومنین نے آج دعائے ندبہ پڑھی. اکثر جب میں پوچھتا ہوں, جب مومنین ہاتھ اٹھاتے ہیں 2-4 لوگ ہوتے ہیں. آج میں اس بات پہ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, لیکن خدا را امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہو. یہ صلوات پڑھنے سے غصہ بھی کم ہوگا, اور 500 صلوات اگر امام زمانہ کو ہدیہ دو گے, کل آپ نے سنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, حل جزاء الاحسان. امام آپ کو یقیناً آپ کی توقع سے زیادہ عطا کریں گے, لیکن اگر آپ اس پہ عمل نہ کریں تو کیا ہوگا, آپ کو ہی نقصان ہوگا, مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ, ایک مومن نے کہا, اس نے کہا مولانا آپ نے آتے ہی 500 صلوات کا ٹاسک دے دیا, آپ کہتے مومنوں 5 صلوات پڑھ کے آؤ. میں نے کہا 5 صلوات تو میں اپنے 2 سال کے بچے کو بولتا ہوں, یہ تو بزرگ ہیں, انہیں میں کیوں 5 صلواتیں بولوں, 500 صلوات تو کم سے کم اسٹارٹ کریں, فائدہ اس میں آپ کا ہے. کل میں نے آپ کو سنایا امام خمینی کی بہو کا واقعہ, میں نے سنایا, میں نے یہودیوں والا واقعہ سنایا, پرسنل واقعہ سنایا, جو مومن نے کہا میری 10 سال کی مشکلات ختم ہو گئی صلوات کے پڑھنے کے نتیجے میں. یہ صلوات پڑھا کرے اور امام زمانہ سے کنیکٹڈ رہیں. صلی علی محمد. بس میں نے زحمت تمام کی. کل انشاءاللہ 1-2 طریقے آپ کو بتاؤں گا غصے پہ کیسے کنٹرول کریں, اور انشاءاللہ کوشش کیجئے ان پہ عمل کریں, ان پہ عمل کریں. اگر آپ ان پہ عمل نہ کریں تو نقصان آپ ہی کا ہوگا. یہ غصہ وہ شیطانی اور حیوانی صفت بن جاتی ہے جب کنٹرول سے نکل جائے, کہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جو میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں نا, امام زمانہ سے کنیکٹڈ ہو جاؤ, اس میں بھی آپ کا ہی فائدہ. میں ایک مثال دوں آپ کو. اگر آپ پاکستان کے پرائم منسٹر سے, کون ہے آج کل پاکستان کا پرائم منسٹر؟ شہباز شریف. چلو کیونکہ یہاں ہر روز بدلتے ہیں اسی لیے مجھے اندازہ نہیں تھا. پاکستان کا پرائم منسٹر, ہاں, مثال کے طور پہ اس سے آپ کی گہری دوستی ہو,
آپ کا لنگوٹیا یار ہو، آپ کا بچپنے کا یار ہو، تو آپ کتنے پاورفل ہوں گے؟ یہی ہے نا کہ جس کا کام 1 مہینے میں ہوتا ہے آپ کا ایک کال پہ، ایسا ہی ہے نا. چلو شہباز شریف کو چھوڑو، کوئی منسٹر، کوئی ایم پی، کوئی ایم این اے آپ کا دوست ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ یوں فون کرتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے. یعنی آپ پاورفل ہو جاتے ہیں. آپ وہ ایم این اے نہیں ہیں، آپ وہ ایم پی نہیں ہیں، آپ وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، لیکن کیونکہ اس کے دوست ہیں، کیونکہ اس کے قریبی ہیں، تو آپ بھی پاورفل ہو جاتے ہیں. امام زمانہ بھی کون ہیں؟ اس منسٹر سے پاورفل ہیں، ایم این اے سے طاقتور ہیں، پرائم منسٹر سے طاقتور ہیں، دنیا کے بادشاہوں سے طاقتور ہیں. اگر آپ امام سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو آپ بھی پاورفل ہو جائیں گے. فائدہ آپ کا ہے، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا، اللہ جانے پھر زندگی میں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ عمل کریں گے فائدہ آپ کو ہوگا. میں صرف ایک اشارہ کروں، امام سے کنیکٹڈ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو ایسے پاورز مل سکتے ہیں جن میں سے ایک پاور طی الارض کا پاور ہے. طی الارض کیا؟ آپ سب کربلا جانا چاہتے ہیں نا، لیکن کیسے جائیں گے؟ پاسپورٹ نہیں تو پاسپورٹ بنائیں گے، پھر عراق ویزا لیں گے، پھر ٹکٹ لیں گے، ہاں بھائی، یا کسی قافلے سالار سے بات کریں گے، اور کتنے دنوں کے بعد جا کے آپ اگر بائی روڈ جا رہے ہیں تو 5-6 دنوں کے بعد پہنچیں گے، باہر جا رہے ہیں تو پھر بھی صبح نکلے تو شام کو پہنچیں گے. کتنی تکلیفیں، کتنا خرچہ ہے نا. ایسے ہی ہو سکتا ہے پاسپورٹ دیر میں بنے، آپ اربعین پہ نہ پہنچ سکیں، ہو سکتا ہے ویزا آپ کو نہ ملے اور آپ نہ جا سکیں، کتنی مشکلات. لیکن جب آپ کو طی الارض کا پاور مل جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں آپ ارادہ کریں گے میں کربلا جانا چاہ رہا ہوں، مولا حسین کی زری کے سامنے ہوں گے. یہ پاور کس کو مل سکتا ہے؟ جو امام زمانہ کا دوست ہو. آیت اللہ بہلول، ان کو یہ پاور ملا تھا، یہ طی الارض کی طاقت. ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ خود بھی جاتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی گھماتے تھے. یہ پاور کسی کے پاس نہیں. میں اکثر یہی کہتا ہوں، جتنے دشمن آپ کو اور ہمیں نقصان دینا چاہتے ہیں نہ گھبرائیے، پریشانی کی بات ہی نہیں، کیونکہ دنیا کے پاس جتنے بڑے سے بڑے ایٹم بم ہوں ان کے پاس امام زمانہ نہیں ہے. خدا کی قسم، جب بھی کوئی دشمن ستاتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے نا، میں دل میں یہی کہتا ہوں تنگ کر لو، ستا لو، جتنا تنگ کرنا ہے تنگ کرتے رہو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر، ہمارا امام زندہ ہے. امام اللہ کا نمائندہ. اور ہمارا کیا حال؟ ہم پاکستانی امام سے غافل، امام کے فضائل نہیں سنتے، امام سے دوری پہ گریہ نہیں کرتے. ہم تو مشہد میں دیکھتے ہیں، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ بچے جب امام زمانہ کا نام آتا ہے نا، رو کے کہتے ہیں گواہ ہو گئے یوسف زہرا. بچے. یہاں پاکستان میں بزرگ بھی ہم دیکھتے ہیں امام کی غربت پہ نہیں روتے. امام بڑے غریب ہیں، امام بڑے مظلوم. سنو گے امام کی غربت؟ ایک مجتہد، ایک بزرگ عالم دین، امام زمانہ سے ان کی جب ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے عجیب بات ڈسکور کی. کیا؟ کہ مجھے علم نہیں تھا، مگر جب امام سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا امام کتنے مظلوم ہیں. کیا مظلوم؟ کہا امام زمانہ کو اللہ ہر روز کربلا کا منظر دکھاتا ہے. کون سا کربلا کا منظر؟ ایک نہیں، سارے مناظر. کربلا کے وہ مناظر جو آپ مومنین سن کے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ امام زمانہ کو ہر روز دکھاتا ہے. بلکہ اور سنو امام کی مظلومیت. کربلا میں کچھ مناظر ایسے تھے جنہیں حسین بھی برداشت نہ کر سکے، انہیں امام زمانہ ہر روز دیکھتے ہیں. سنو گے کربلا کے کون سے مناظر جو امام حسین بھی برداشت نہ کر سکے. راوی کہتا ہے میں نے کربلا میں امام حسین کو علی اکبر کی شہادت سے پہلے بھی دیکھا تھا. قدیمی مومن سمجھ گئے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے سر کے اور داڑھی کے بال کالے تھے، مگر جیسے اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، حسین بوڑھے ہو گئے. یہ وہ
وہ منظر ہے جو حسین سے برداشت نہیں ہو سکا. انشاءاللہ علی اکبر کے مصاحب میں پڑھوں گا. جیسے علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے, آواز دی بابا میں گر گیا. حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا اکبر بابا کو بلاؤ, تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا. منظر حسین برداشت نہیں کر سکے, مگر امام زمانہ کو یہ مجتہد فرماتے ہیں ہر روز نماز ظہر اور عصر کے بعد اللہ یہ منظر دکھاتا ہے. عجب نہیں مولا کا دل تڑپتا ہوگا, مولا رو کے کہتے ہوں گے میرے اللہ میرا جلد ظہور کر دے. عجب نہیں آواز آتی ہوگی مہدی ابھی تیرے شیعہ تیار نہیں ہے, تیرے شیعہ دنیا میں مست ہے, لڑائی جھگڑوں میں مست ہے, دنیا داری میں مست ہے. امام کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. ہائے پورا ہفتہ ہر روز امام زمانہ انتظار میں ہوں گے میرا شیعہ مجھے یاد کرے. آپ کا اگر چکوال میں آپ کے شہر میں بیٹا رہے, پورا دن گزر جائے, آپ کو یاد نہ کرے, فون بھی نہ کرے, آپ کے شہر میں رہے, آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا؟ دکھ ہوگا نا. پورا ہفتہ گزر جائے آپ کا بیٹا آپ کو یاد نہ کرے, پورا مہینہ گزر جائے آپ کا بیٹا آپ کو یاد نہ کرے, پورا سال گزر جائے آپ کا بیٹا آپ کو یاد نہ کرے تو دکھ ہوگا نا. امام زمانہ انتظار میں ہوں گے شیعہ مجھے یاد کرے, کم سے کم صبح سویرے سلام کرے. آئے پورا دن گزر جاتا ہے کوئی شیعہ مہدی کو یاد نہیں کرتا. کتنا امام کو دکھ ہوتا ہوگا, پورا دن گزر. امام انتظار میں ہوں گے اب جمعے کے دن یہ شیعہ دعائے ندبہ پڑھیں گے, اگر اس جمعے کو نہیں پڑھی گھر جا کے پڑھ لینا یا آئندہ جمعے ضرور پڑھنا. امام انتظار میں ہوں گے, جمعے کا دن ہے, پورا ہفتہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا, چلو بزی تھا, آج جمعے کے دن شاید دعائے ندبہ پڑھ کے گئے. این بقیت اللہ, کہاں ہے یوسف زہرا, کہاں ہے امام زمانہ. مگر امام دیکھتے ہیں جمعے کا دن بھی گزر گیا, شیعہ نے مجھے یاد نہیں کیا. ہوگا نا دکھ. آپ کب یاد کرتے ہیں؟ بہت کوئی بڑا مومن ہو 15 شعبان کو امام زمانہ کو یاد کرتا ہے, دیے جلاتا ہے. وہ بھی اکثر مومنین اپنی حاجات کے لیے امام کو یاد کرتے ہیں. خدا را امام بڑے مظلوم ہیں, امام کو دکھ نہ دو, امام کا دل نہ دکھاؤ. امام کو کب دکھ ہوتا ہے؟ جب مومن امام سے غافل ہو جاتے ہیں, اور دوسری بات جب مومن گناہ کرتے ہیں. اے جوان, جب شیطان تمہیں کہے نا اس حسین نامحرم لڑکی کو دیکھو, دیکھنے سے پہلے 1 منٹ سوچ لو, اگر میں نے نامحرم کو دیکھا امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. اے مومن, جب شیطان نے کہا یہ رشوت لے لو, یہ حرام کام کرو, یہ گانے سنو, اسے غیبت کرو, اسے گالی دو, کام گناہ کا کرنے سے پہلے 1 منٹ سوچ لینا میرا ہر عمل امام زمانہ کو دکھایا جاتا ہے. میں ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کرتا, امام دیکھ رہے ہیں میں کیسے گناہ کر رہا ہوں. امام کا دل دکھتا ہے جب مومن کے اعمال نامے کو دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں مومن نے نماز تہجد پڑھی, مومن نے غم حسین میں گریہ کیا, ماتم کیا, مولا دعا دیتے ہیں میرے اللہ اس مومن نے ہمیں خوش کیا, تو بھی اسے خوش کر. لیکن جب مومن گناہ کرتا ہے, جب جوان مومن نامحرم کو دیکھتا ہے, غیبت کرتا ہے, گانے سنتا ہے, ظلم کرتا ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے مومنین کے ساتھ, امام کو اعمال نامہ دکھایا جاتا ہے. عجب نہیں مولا کی آنکھوں میں آنسو آتے ہوں گے, اور مولا کہتے ہوں گے یزیدیوں نے تو بڑا دل دکھایا ہے, یہ تو ہمارا شیعہ ہے, یہ ہمیں کیوں تکلیف دے رہا ہے. امام
امام سے کنیکٹڈ رہو. ہاتھوں کو بلند کرو, سروں سے بلند. امام زمانہ کو بلاؤ 5 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے. امام زمانہ کو بلاؤ, یا صاحب الزمان مولا 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 جان. بلند آواز, یا صاحب مولا 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 جان. یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب الزمان مولا مولا جان. یا صاحب زمان مولا مولا جان. مولا ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے, ایسا واسطہ دے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. آپ کو واسطہ اس مظلومہ بیوی کا, جس بیوی کو مولا حسین مدینے چھوڑ کے چلے گئے. قدیمی مومن سمجھ گئے, کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے, چیخ چیخ کے رونا یہ رونے کا ادب. مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا, عباس میری جان, کربلا جانے والوں کی فہرست بناؤ. اکبر کا نام لکھو, قاسم کا نام لکھو, علی اصغر کا نام لکھو, اونو محمد کا نام لکھو, او زینب و سکینہ کا نام لکھو. جب صغرا کا نام لکھنا چاہا حسین کی مجبوری ہے, صغرا کا نام نہ لکھو, صغرا کربلا نہیں جائے. عزادارون, مولا حسین نے فرمایا صغرا کی 4 پائی دروازے پہ رکھو, صغرا کو 4 پائی پہ بٹھا دو. ساری بیویاں صغرا کو چابیاں دیتی, خدا حافظ کرتی چلی جائیں. ایک ایک بیوی آ رہی ہے, خدا حافظ صغرا. شاید بیویوں نے کہا اگر زندہ رہیں پھر ملیں گے. میرا دل کہتا ہے جب سکینہ نے صغرا کو سینے سے لگایا ہوگا, اگر سکینہ نے یہ جملہ کہا ہوگا, صغرا اگر زندہ رہوں گی پھر تم سے ملوں گی. عباس و حسین کا دل پھٹ گیا ہوگا. سب نے خدا حافظ کیا, صغرا نے کسی کو کچھ نہیں کہا. مگر جب پھوپھی زینب کی باری آئی, پھوپھی زینب نے کہا خدا حافظ صغرا. صغرا نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا, پھوپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں, میں سمجھ چکی ہوں میرا بابا واپس نہیں آئے گا, میرا بابا مارا جائے گا. اماں آپ بتائیں یا امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے, کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. زینب پریشان ہو گئیں, صغرا اس بات کی خبر تمہیں کیسے ہوئی؟ یہ تو یا مجھے بتائے یا حسین کو بتائے کہ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی, کربلا میں قاسم کا لاشا پامال ہوگا, کربلا میں عباس کے بازو کٹیں گے, اور کربلا میں اصغر کے گلے پہ تیر لگے گا. صغرا تمہیں کیسے پتا چلا؟ بی بی صغرا نے کہا پھوپھی اماں آپ تو جانتی ہیں
مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی. کل رات جب میں اٹھی ہوئی تھی میں نے عجیب منظر دیکھا. آسمان سے ایک نور کی ہمارے گھر کے چھت پہ اتری. ایک کالے برقعے میں بی بی روتی ہوئی کہنے لگی حسین تیری ماں تجھے کہاں کہاں روئے. ہائے کربلا کی گرم زمین پہ روئے یا خلی کے تنور میں روئے یا یزید کے دشت میں حسین. بھی اماں میں سمجھ گئی بابا واپس نہیں آنے والے. آپ سفارش کیجئے مجھے بھی لے چلیں. بی بی زینب نے کہا ابا ذرا حسین کو بلاؤ. حسین مولا آئے. مولا حسین بھیا حسین آقا حسین. صغرا اگر بیمار ہے زینب خیال کرے گی صغرا کو بھی لے چلے. حسین نے کہا زینب صغرا نہیں چل سکتی. حسین کی مجبوری ہے. مجبوری کا نام سننا تھا زینب کا دل گھبرا گیا. آئے حسین کی کیا مجبوری ہے. حسین اپنی بہن زینب کو بتا تیری کیا مجبوری ہے. غیرت مندو مجھے معاف کرنا بس میں نے ختم کیا. ہائے امام زمانہ سے بھی معافی مانگتا ہوں مولا اگر آپ آئیں مجھے معاف کیجئے گا. مولا حسین نے فرمایا زینب ہمارے ساتھ جتنے بھی بچے چل رہے ہیں کسی کی شکل نانا رسول خدا جیسی ہے. کسی کی شکل بابا علی جیسی ہے. کسی کی شکل بھائی حسن جیسی ہے. مگر صغرا میری وہ بیٹی ہے اور جس کی شکل اماں زہرا جیسی ہے. علم امامت سے میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد تمہیں بازاروں میں پھرائیں گے. تمہیں شرابی کی دربار میں لے جائیں گے. حسین کی غیرت برداشت نہیں کرتی. اماں کی شبیہ شرابی کی دربار میں ہو. حسین کی غیرت برداشت نہیں کرتی. روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سروں سے بلند 5 مرتبہ بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ. اللہم اجل ولیک الفرج. بلند آواز اللہم اجل ولی اللہم اجل ولی اللہم اجل ولیک الفرج. اللہم خدایا 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 امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. خدایا ہم سب کو بار بار کربلا مولا حسین کی زیارت نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. بہت سارے بیماروں نے التماس سے دعا کی ہے خدایا جو بیمار بے حق بی بی صغرا اسے شفا نصیب فرما. جو بے گناہ قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما. اور یہ جملہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے. ہماری زندگی میں
کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑ جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خدایا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.